السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا ہوا رکھے۔ میرے چینل میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید۔ یہاں آپ کو انٹرسٹنگ سٹوریز سننے کو ملتی ہیں، تو اسی طرح آج کی کہانی کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ہارر جرنی کی ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے پاپ کارن اور اسنیکس ریڈی کر لیں، اور ہو سکے تو اپنے آس پاس اندھیرا کر لیں اور آنکھیں بند کر کے آج کی کہانی کو انجوائے کریں۔ یہ کہانی ہے کچھ دوستوں کی جو ایک ایڈونچر کے چکر میں پہاڑی راستوں پہ نکلے تھے۔ شمالی پہاڑوں میں سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر طرف برف جمی ہوئی تھی۔ ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ سانس لیتے وقت ایسا لگتا تھا جیسے سینہ جم جائے گا۔ سفر کے دوران رات ہونے لگی تھی۔ گاڑی برفانی راستے پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ نیچے ہزاروں فٹ کی گہری کھائیاں تھیں۔ وقاص نے کانپتے ہوئے کہا، یار ہمیں واپس چلنا چاہیے، یہ راستہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا۔ حماد نے ہنستے ہوئے کہا، ڈر گیا؟ اسی لمحے سامنے دھند میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ ایک آدمی کا تھا۔ وہ آدمی برف کے درمیان سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ارسلان نے فوراً بریک لگائی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا۔ اس شخص نے عجیب حلیہ بنا رکھا تھا۔ لمبا کالا کوٹ، سر پر اون کی ٹوپی اور ہاتھ میں پرانی لالٹین، پرانے وقتوں کی طرح۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ اس کی آواز عجیب حد تک بھاری تھی۔ پہلے دوستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہیں اس شخص کو دیکھ کر عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ پھر ریحان نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا، اوپر والے گاؤں۔ بوڑھے کے چہرے کا رنگ ایک حد تک بدل گیا۔ وہ کہنے لگا، رات ہونے سے پہلے واپس لوٹ جاؤ۔ دوستوں میں سے ایک نے پوچھا، کیوں؟ بوڑھا خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، پہاڑ رات کو جاگ جاتے ہیں۔ چند منٹ بعد شدید برف باری شروع ہو گئی۔ وہ دوست اس بوڑھے کی بات کو صرف مذاق سمجھ کر اڑا گئے اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے
آگے بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے، رات کا اندھیرا شدید ہوتا جا رہا تھا اور برفانی طوفان بھی شروع ہو گیا تھا۔ آگے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ راستہ تقریباً غائب ہو گیا۔ پھر اچانک ان کی گاڑی ایک جگہ پر بند ہو گئی۔ او نہیں! نعمان چیخا۔ سب باری باری باہر نکلنے لگے۔ پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گاڑی کو دیکھیں گے، لیکن ہوا اتنی سرد تھی کہ وہاں کھڑے ہونا مشکل تھا۔ ہوا کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی زور زور سے چیخ رہا ہو۔ اسی دوران وقاص نے دور پہاڑی پر ایک روشنی دیکھی۔ اس نے باقیوں کو متوجہ کیا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ دیکھ کر حیران ہوئے، پھر ہمت کر کے قدم بڑھایا۔ اندر بہت پرانا ماحول تھا۔ لکڑی کی دیواریں پرانی، اور ان پرانی دیواروں پر پرانی تصویریں اور ایک عجیب سی خاموشی۔ انہوں نے آس پاس نظر دوڑائی تو انہیں کاؤنٹر پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کی ایک آنکھ سفید تھی۔ عجیب، بہت زیادہ عجیب۔ وہ آگے بڑھے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا، کمرہ چاہیے؟ ارسلان نے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی بوڑھا آدمی آہستہ سے بولا، رات کے 12 بجے کے بعد اپنے کمروں سے باہر مت نکلنا، چاہے جیسی بھی آواز آئے یا تمہیں کوئی مدد کے لیے پکارے۔ پہلے سارے دوست یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ہمت کر کے اس بوڑھے سے سوال پوچھا، کیوں؟ بوڑھا خاموش ہو گیا، پھر صرف اتنا ہی کہا، اوپر والی منزل بند ہے۔ اس کے بعد وہ دوست حیرانی میں اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ پہلی رات سب اپنے کمرے میں تھے۔ وہ رات بڑی عجیب تھی۔ باہر ہوا کی کمروں میں چلے گئے تھے۔ پھر رات کے تقریباً 12 بجے نعمان کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اسے اوپر سے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی بھاری چیز گھسیٹتے ہوئے چل رہی ہو۔ اس نے
दरवाजा खोला और बाहर से झांका। पूरा होटल अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर अचानक इसे ऊपर वाली मंजिल से एक औरत की हंसी सुनाई दी। नुमान का जिस्म कांप गया। तो नुमान का रंग जर्द था। उसने सारी बात सबको बताई। हमाद हंसने लगा। डरावना ख्वाब होगा तुम्हारा। मगर तभी सबको एहसास हुआ वकास गायब था। उसका कमरा अंदर से खुला हुआ था और फर्श पर बर्फ जमी हुई थी, जैसे कोई चीज उसे घसीट कर ले गई हो। पहले उन्हें किसी जानवर का अंदेशा हुआ, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि वो इस होटल को चेक करेंगे। अरसलान ऊपर की तरफ जाने के लिए सबको राजी करने लगा। अपने दोस्त का सोचते हुए सब दोस्त राजी हो गए और उन्होंने फैसला किया वो ऊपर जाएंगे। वहां कुछ है। सब आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर अंधेरा था। ऊपर मुकम्मल अंधेरा था। दीवारों पर अजीब निशानात बने हुए थे। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बहुत पुराना और वो सीधा कमरा था और कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर उन्हें वकास बैठा नजर आया। उसका सर नीचे झुका हुआ था। वकास, अरसलान ने आवाज दी। वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ और जोर जोर से हिलने लगा। ऊपर की दीवार टूट गई और अंधेरे में कई साए हरकत करते नजर आए, जैसे बर्फ में छुपी कोई मखलूक वहां पहुंची हो। सब नीचे की तरफ भागे और उस होटल से निकलना चाहते थे, मगर दरवाजा बंद था। बाहर बर्फानी तूफान मजीद खतरनाक हो चुका था।
اچانک کھڑکی کے باہر ایک دیو ہیکل سایہ نظر آیا۔ اس کی لمبائی تقریباً 10 فٹ تھی۔ پورا جسم برف سے ڈھکا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ۔ اسے دیکھ کر ریحان خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ بوڑھا ہوٹل مالک چیخا، وہ آ گئی ہے، اب کوئی نہیں والی ہے۔ اچانک تمام لائٹس بند ہو گئیں۔ پورا ہوٹل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پھر ایک ایک کر کے چیخیں سنائی دینے لگی۔ پہلے حماد اچانک غائب ہو گیا۔ صرف اس کے خون آلود ٹوپی ملی۔ اس کے بعد نعمان کو کسی چیز نے دیوار سے نکل کر اٹھا لیا۔ اس کی چیخ پورے ہوٹل میں گونجتی رہی۔ ارسلان اور ریحان جان بچا کر تہ خانے میں بھاگ گئے، جہاں تہ خانے کا راز ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تہ خانہ بہت پرانا تھا۔ وہاں سینکڑوں پرانی قبریں تھیں اور درمیان میں ایک عورت کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ریحان خوف سے پیچھے ہٹا۔ تبھی لاش نے آہستہ سے سر گھمایا اور انہیں دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اچانک وہ عورت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ پورا تہ خانہ کانپنے لگا۔ ارسلان نے قریب پڑی لالٹین اٹھائی اور عورت پر پھینک دی۔ آگ بھڑک اٹھی۔ عورت خوفناک چیخیں مارنے لگی۔ پورا ہوٹل جلنے لگا۔ اسی کے ساتھ سب ختم ہو گیا۔ صبح پولیس کو جلتا ہوا ہوٹل ملا، مگر وہاں صرف
سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔